لیکن روزہ رکھوایا کیوں ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیوں فرمائی؟ ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم دوست ہم سے پوچھے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کیا جواب ہے اس کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل قاسمی ریئیکٹ پر۔ دوستو ایک بار پھر سے میں آپ حضرات کی خدمت میں شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے ایک بہت ہی قیمتی بیان کو لے کر کے حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت والا کے بیان بہت زیادہ یوزفل اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ بیان بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں اس بیان کو سنیے۔ عبادتیں الگ الگ طریقے کی ہوتی ہیں۔ کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں، کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو انسان کے قلب کے اندر تسکین نازل کرتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ روزے میں یہ ساری خصوصیات ایک ساتھ ہیں، کیونکہ روزہ جو ایک عبادت ہے یہ عام عبادت نہیں ہے، یہ اسلام میں انقلابی عبادت ہے۔ یعنی ایک ایسی عبادت جو انسان کے مزاج میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، فوراً تبدیلی لے آتی ہے۔ کئی عبادتیں ہیں نا جو کرتے کرتے آہستہ آہستہ تبدیلی آتی، تسبیح کرتے ہیں کچھ دن بعد اثر آنا شروع ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ عادت بڑھتی ہے۔ روزہ تو ادھر رکھا اور فوراً جسم کے اندر، روح کے اندر، مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر فوراً تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ انقلابی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے جی؟ انقلابی عبادت ہے۔ اس عبادت میں باقی کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ روزہ ہے تو اس میں نماز بھی ہے، روزہ ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، روزہ ہے تو تسبیحات بھی ہیں، روزہ ہے تو پھر مسجد کی زیارت بھی ہے، روزہ ہے تو درود پاک کی کثرت بھی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ جو انسان کے مزاج میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اب جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ان کے مزاج میں انقلاب برپا نہیں ہوا ہے، تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ابھی روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔ رمضان کے 3 عشروں میں اس کو تقسیم کیا گیا رمضان المبارک کو۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے۔ لیکن روزہ رکھوایا کیوں ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیوں فرمائی؟ ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم دوست ہم سے پوچھے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو کیا جواب ہے اس کا؟ اور پھر روزہ 1-2 دن کا ہو سکتا تھا، یہ پورے مہینے کا روزہ کیوں ہے؟ روزے کو فرض ہونے کے لیے بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے اس روزے کو رکھنا ہم پر فرض قرار دیا، ضروری قرار دے دیا گیا؟ روزے دار کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، جو بھی کام کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے۔ بنا وجہ کے معلوم ہوئے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سن 2 ہجری میں 29 شعبان کو 622 عیسوی بنتی ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کر دیے گئے۔ کیوں فرض کر دیے گئے؟ فرمایا تاکہ یہ جو روزے دار ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، یہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اچھے بندے بن جائیں، ان کی روح بہت پیاری ہو جائے، ان کے چہروں کی طرح ان کے دل منور ہو جائیں،
فرمایا اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ان کے اندر تقوی آ جائے، اور پھر یا اللہ 30 دن کے کر دیے، فرمایا تاکہ ان کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے۔ سونے رسول نے فرمایا نا کہ روزہ ڈھال ہے، فرمایا روزہ ڈھال ہے، تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا جی، فرمایا روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے۔ اور کب تک ڈھال ہے یہ؟ فرمایا جب تک یہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا، جب تک مومن ڈھال کو پھاڑ نہیں دیتا تب تک یہ روزے دار کے لیے اچھی ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیسے ڈھال ہے؟ فرمایا روزہ انسان کو زنا سے روکتا ہے، روزہ انسان کو برائی سے روکتا ہے، روزہ جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، روزہ نگاہ کو گندی کرنے سے روکتا ہے، روزہ بے ایمانی سے روکتا ہے، روزہ ریاکاری سے روکتا ہے، روزہ غیبت کرنے سے روکتا ہے، روزہ مکاری سے روکتا ہے، روزہ حرام چیز سے روکتا ہے، روزہ حرام کاروبار سے روکتا ہے۔ اگر اتنی تمام باتیں، اگر ان میں سے کچھ کام روزے دار کرتا ہے تو وہ ڈھال پھٹ گئی، مطلب روزہ اس کا خراب ہو گیا ہے۔ خود فرمایا نا رسول اللہ نے کہ آپ کے بھوکے رہنے سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں، آپ اگر بھوکے ہیں اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے، آپ پیاسے ہیں تو اللہ کو کچھ فائدہ نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے تمام دنیا کو بھی، فرشتوں کی بھی۔ دیکھو وہ بندہ جو تمام کام جو جائز ہے کر سکتا ہے، اور جب میں نے اس کو روک دیا کہ جائز بھی نہیں کرنے اور ناجائز بھی نہیں کرنے، تو اپنے حلق سے نیچے پانی کا قطرہ نہیں اترنے دیتا۔ تو یہ روزے دار کی وہ صفت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ کل ایک صاحب نے رات عشاء کے بعد مجھے بڑا خوبصورت سا سوال پوچھا، خوبصورت بھی تھا افسوسناک بھی تھا۔ کہنے لگے دکان پہ ہوتا ہوں تو کئی بار روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو روزہ ہو جائے گا؟ آج کل ٹرینڈ ہو گیا نا، لوگ سوچتے ہیں مولوی سے کچھ رعایت مل جائے۔ بہت سارے مولوی بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں سرمایہ داروں کے خلاف بولیں گے تو پتہ نہیں شاید چندہ دینا بند کر دیں گے۔ روزہ تو ہے ہی جھوٹ کو روکنے کے لیے، روزہ بنایا ہی انسان کے اندر سے بیماری کو نکالنے کے لیے۔ اب آپ ڈاکٹر کو بولیں کہ جناب مجھے شوگر ہے، دوائی تو آپ کی کھاتا رہوں گا، صبح شام گلاب جامن کھا لوں ساتھ میں؟ ایسا پوچھا جا سکتا ہے کسی ڈاکٹر سے کہ کسی بندے کو کوئی چیز منع کی گئی ہو کھانے پینے کی، اور اس کے بعد بھی وہ کہے نہیں جی دوائی بھی کھاؤں گا اور بد پرہیزی بھی کروں گا، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ بندہ؟ تو وہ روزے دار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو روزہ بھی رکھیں، جھوٹ بھی بولیں، روزہ بھی رکھیں، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، بیوی کے ساتھ بھی نہ بنتی ہو، روزہ بھی رکھیں، دوستوں کے بے ایمان ہو، روزہ رکھیں، پڑوسی سے سلام دعا نہ ہو۔ ان کو کہہ کون رہا ہے کہ تم روزہ رکھو؟ بھائی روزہ تو کہتے رک جانے کو، ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ نے منع کی ہو۔ کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہو، کوئی اس کا جاننے والا آیا ہو، وہ دل میں زنا کا ارادہ کرے؟ کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ جب وہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بہن کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کوئی دکاندار یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نوکر اس کے ساتھ بے ایمانی کرے؟ نہیں پسند کرتا، تو پھر وہ کیسے یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے کے نوکر کو بے ایمانی کے لیے سمجھایا جائے کہ اپنے مالک سے بے ایمانی کرو؟ کیا کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کرے؟ جب وہ اس بات کو نہیں پسند کرتا پھر وہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ کسی اور کی اہلیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بے ایمان ہو جائے؟ اسلام نے عبادات کو انسان کے مزاج سے جوڑا، اس بات کو اطمینان سے سمجھ لے ہر بندہ۔ اسلام دولت کا مذہب نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ پوری دنیا کا کوئی ایسا رنگ اور نسل کا بندہ بتاؤ جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہو گیا بھائی؟ یہ صرف چندے سے ممکن ہو گیا ہے؟ صرف لڑائیوں سے ممکن ہو گیا ہے؟ پاور سے ممکن ہو گیا ہے؟ یہ ایسے ممکن نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی۔ کس کی تعمیر کی جی؟ انسانوں کی تعمیر کی ہے۔ روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ ادھر روزہ رکھا مزاج میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ آج میں نے سارا دن بھوکا رہنا ہے، آج میں کسی سے ناراض نہیں ہو سکتا ہوں، آج میں کسی سے ٹھگی نہیں مار سکتا ہوں، آج میں کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا ہوں، آج مجھے ہر ایک بندے سے
نرمی سے پیش آنا ہے. روزہ رکھنے کے بعد آنکھیں جھک جاتی ہیں, روزہ رکھنے کے بعد زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے, اسی کا نام تو روزہ ہے. روزہ دار جب مسجد میں آتا ہے اور اس کا گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے سوکھے پتوں کو آگ لگا دی گئی ہو, اور اللہ تعالیٰ اس عبادت پہ اپنے بندے پہ فخر کرتے ہیں. عبادتوں میں اگر کوئی عبادت ہے جس میں اللہ بندے پر فخر کرتے ہو, جس پر یہ کہتے ہو کہ دیکھو میرے اس بندے کو کہ یہ صبح سے شام تک رکا ہوا ہے, تمام برائیوں سے, بھوک سے, پیاس سے, اپنی بیوی سے رکا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اس بندے کے اوپر. تمام عبادتوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف. اور سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ روزہ ہمیں پورے سال کے لیے تیار کرتا ہے. ہم رنگ روگن کرتے ہیں نا, پورے سال گھر چمکتا رہتا ہے. کوئی کام کرتے ہیں سال میں, کوئی گاڑی کو ورک شاپ میں بیچتے ہیں کہ دوبارہ تیار ہو جائے, تو یہ مہینہ ہماری ورک شاپ کا مہینہ ہے. بچوں کو کیمپنگ کے اوپر بھیجتے ہیں کہ کوئی سیکھ کے آئیں گے, یہ ہماری کیمپنگ کا مہینہ ہے. افسران کو ٹریننگ پر بھیجتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے لوگوں سے معاملہ کیسے کرنا ہے, یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے بھائی؟ اس مہینے میں اکرام مسلم نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ ایک بات نوٹ کر لو, پلے سے باندھ لو اطمینان سے. جس کو روزہ رکھ کے بھی غصہ آتا ہے نا, روزہ رکھ کے بھی جو اکڑتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد بھی جس کے ماں باپ کو اس سے ڈر لگتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد بھی جو بے ایمانی نہیں چھوڑ رہا, روزہ رکھنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد بھی لوگوں کو زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے, لکھ کے لے جائیے دل کی تختی پر, ایسے بندے کا روزہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. کسی کی روزہ نہیں ہے اس کا, اس کو غلط فہمی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, وہ بھوکا اور پیاسا ہے, بس روزہ نہیں رکھا ہے اس نے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ پنجاب میں رہ رہے ہیں, روزہ رکھے نہ رکھے, کسی کو پتہ لگے نہ لگے, کسی کو پتہ لگے نہ لگے, وہ اللہ وحدہ لا شریک جو ایک پتھر کے اندر بند کیڑے کی خبر رکھتا ہے, جو دلوں کا حال جانتا ہے, اسے پتہ ہے کس نے روزہ رکھا ہے اور کس نے روزہ نہیں رکھا, وہ جانتا ہے. کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے بندہ؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جو لوگ ریاکاریاں, بدگمانیاں اور بےایمانیاں کر رہے ہیں, وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ رشتہ داروں کو دھوکہ نہیں دے رہے, وہ کاروبار میں سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. خود دھوکے میں ہیں, کیونکہ یہ دھوکہ ایک دن ان کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے. یہ کہیں نہیں جائے گا ان کو چھوڑ کے, یہ جائے گا نہیں کہیں چھوڑ کے. روزہ بھی رکھا ہو تو مزہ تب ہے کہ روزے دار کے مزاج میں نرمی آ گئی. روزہ رکھا ہو مزہ تب ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتا ہو کہ یا اللہ جو خطائیں, جو لغزشیں مجھ سے ہو گئی وہ معاف کر دیں. روزہ رکھا ہو تو جن سے ناراضگیاں ہوں کم از کم ان کو فون کر کے بولے کہ رمضان کا مہینہ ہے, میرا دل آپ کے لیے صاف ہے, آپ بھی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. روزہ رکھا ہو تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے. روزہ رکھا ہو تو پڑوسی کے ساتھ گلے مل لے. روزہ رکھا ہوا ہو تو غریب جو آ جائے دروازے تک اس کو خالی نہ لوٹائے. روزہ رکھا ہوا ہو تو اذان کے بعد کاروبار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دوڑتا ہوا پہنچ جائے. تو روزے کا لطف تو تبھی ہے کہ جب روزے کے تمام تقاضوں کو انسان پورا کرے گا. اگر تقاضے پورا نہیں کرے گا تو رمضان کے روزے